حي على الفلاح۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں، جیسے کہ اس سے قبل کی تفسیر میں بھی میں بتایا، تاریخ یاد کرو، ایک کرنٹ سچویشن میں آپ کو بتاؤں، دغلی پالیسی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، ان سے پوری بنی اسرائیل ہے، جو آج یہودی بھی ہیں یا اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور دوسرا پورا عرب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا عرب، یہ بنی اسماعیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ دو باتیں یاد رکھیں، کیونکہ ابھی ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، ایک نئی بات آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل۔ ابھی جو ہے انہوں نے ایک نیا وہ شروع کیا ہے امریکہ میں، سعودیوں کو، اماراتیوں کو، بحرینیوں کو لبھانے کے لیے، کہ ہم لوگ جو ہے نا کزن ہیں، ہم لوگ جو ہیں کزنز ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد ایک اسحاق علیہ السلام کے اور یہ اسماعیل علیہ السلام کے، اور دونوں ریلیجین کو، یعنی اسلام کو اور جیوز جتنے ہیں اور عیسائی ہیں، یہ سب آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھائیوں کا دین ہے، سب کا دین ایک ہی ہے اوپر جا کر کے۔ تو یہ شوشہ چھوڑا، اور یہ میں آپ کو ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی اس پر بڑے بڑے سیمینار اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سعودی بھی اس بات پر اب متفق ہونے جا رہے ہیں کہ ہم سب دین ابراہیمی پر جمع ہو جاتے ہیں، جتنے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے سب جمع ہو جائیں گے، ہم اس میں یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ دین ابراہیمی پر اگر کوئی آج قائم ہے تو وہ صرف امت محمدیہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت مسلمان قائم ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، وہ دین حنیف، دین حنیف کہتے ہیں سیدھے دین پر قائم تھے، سیدھے راستے پر، شرک میں مبتلا نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، دو خداؤں کا ذکر۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ یہی دین ہے جس پر آج ہم عمل پیرا ہیں۔ اب یہ جو کزنز کا مطلب آیا ہے، یہ اس بات کے لیے بھی آیا ہے کہ بیت المقدس کے لیے کیوں لڑ رہے ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے نا، عربوں کو چپ بٹھانے کے لیے، کہ تمہارے ہاتھ میں مکہ ہے، مدینہ ہے، تمہارے کزنز کے ہاتھ میں بیت المقدس ہے، تو چچا بھتیجے یعنی چچیرے بھائیوں کے درمیان اگر کوئی چیز رہ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے اس طرح سے اس کو ڈائیورٹ کر دیا ہے، چچیرے بھائیوں کی لڑائیاں ہیں۔ خیر، یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر۔ اب میں آتا ہوں ہمارے یہاں کے اندھ بھکتوں کے لیے، جو یہودیوں کی چاٹتے ہیں اور ان کو اپنا آقا و ماوا تسلیم کرتے ہیں، اسرائیل کے گلے سے گلے لگتے ہیں، ہمارے صاحب بھی جا کر کے گلے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر سے بڑی گہری دوستی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں اسرائیل کے سارے لوگ بتوں کو توڑتے ہیں، بتوں کی پوجا نہیں کرتے، وہ یہودی ہے نا۔ تو یہ ان سے پوچھیں کہ تمہارے باپ داداؤں میں سے، یا خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑ مارا تھا، تو یہ وہاں پر نہیں سوال کریں گے، کیونکہ یہودی ہیں، پاور ان کے پاس ہے، تو گلے لگ جاؤ، گلے لگ جاؤ، جہاں جہاں پاور دکھے گا وہاں پر گلے لگ جاؤ، اور جہاں غریب ہیں وہاں گائے کا پیشاب یاد آئے گا، وہی پورے جنگ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہاں، بیسک وجہ یہاں پر بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ دغلی پالیسی ہے۔ ان لوگوں سے تمہاری دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، آئیڈل ورشپرز جتنے بھی ہیں، ان کی دوستی ان سے کیسے ہو جاتی ہے؟ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، وہ بالکل بتوں کی پوجا نہیں کرتے، اور وہ بتوں کو توڑتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہودیوں کی کتابوں میں بھی، کہ بتوں کو جہاں پاؤ وہ توڑ دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے، تو پھر ان کی دوستی کیسے ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، کسی نے ابھی پھر سے وہ پاکھنڈی گستاخ رسول کی بک بک سن کر کے مجھ سے کہا کہ وہ پھر کہہ رہا ہے کہ ان کو فتح کرنا ہے، ساری دنیا میں ان کا دھرم قائم کرنا ہے، صرف اور صرف جو ہے بابری مسجد پر کافی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے مکیشور بھی حاصل کرنا ہے۔ مکیشور
مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے دیوتا کا مندر تھا، وہاں پر پتہ نہیں تھا، اور گنگا جل جو ہے وہ وہاں پر بھی زمزم کے روپ میں بہہ رہی ہے، کہاں سے کہاں توڑ مروڑ کر کے کس کی گردن کس کو بٹھاتے ہو. عادت سی ہے کبھی ہاتھی کو توڑ کر کسی پہ بٹھا دو، عادت سی ہے. ارے کہاں زمزم اور کہاں تم کی. اصاف اور نائلہ دو بت تھے مکہ میں. یہ صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں نا، اس پہ کیا تھا؟ صفا پہ ایک بت تھا، مروہ پہ ایک بت تھا. اصاف اور نائلہ یہ دو کون تھے پتہ ہے؟ تاریخ میں یہ بتایا گیا یہ دونوں دو عاشق تھے قبیلہ بنو جرہم کے، اور ایسے کہ یہ چھپ چھپ کر کے اپنے خاندانوں سے گناہ بھی کرتے تھے، زنا بھی کرتے تھے. اور ان کے خاندان والوں نے جب دونوں پر پابندی لگا دی تو ایک بار یہ حج کے قافلے میں آئے اور خانہ کعبہ کے پاس بھی انہوں نے بدکاری کی کوشش کی. ابھی کوشش کر رہے تھے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان کے پورے جسم پتھر کے بن گئے تھے. تو برسوں تک ان کے اسی جسم کو لوگ کھڑا کرتے تھے اور ان پر جوتیاں مارتے تھے. پھر دھیرے 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 شیطان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے لگ گیا کہ یہاں جو بھی صفا مروہ پر صحیح کرتا ہے ان کو چھو کر کے جانا ہے. کچھ لوگ چھونے لگے، بعد میں پھر پوجنے لگ گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی توڑ کر پھینک دیا. یہ تاریخ تھی. جو خانہ کعبہ کی طرف برائی کا ارادہ کیا وہ دھسا دیا جائے گا قیامت تک بھی. جسے اگر یہاں بیٹھ کر کے بہت شوق ہے تو نکلو اپنے گوفے میں اور جاؤ، اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کس طرح سے تم پر برستے ہیں. اللہ کریم اپنے خانہ کعبہ کی ہر زمانے میں حفاظت فرمائے گا. میں بات عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا. اب ان کے لیے ایک آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر کے اس آگ میں ڈال دیا گیا، اور اللہ کا حکم آیا جو آج ہم نے تلاوت کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اللہ کا یہ حکم تھا. روایت میں اس وقت دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی. حکم تھا ایک آگ کو، لیکن دنیا میں جہاں آگ بھی جلی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کئی دن تک رہے، گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں، کئی دن تک رہے. جب آگ ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام اس راکھ سے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لائے. کچھ بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہ جلائی. پھر لوگوں نے جب یہ دیکھا معجزہ تو آپ پر ایمان لے آئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عراق کا شہر بابل ترک کر دیا، وہاں سے نکل کر کے پھر آپ مصر تشریف لائے، فلسطین کی سرزمین جو اس وقت مصر کا حصہ ہوا کرتی تھی. وہاں پھر آپ رہنے لگے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا جو معاملہ آگے بڑھا، وہ پھر اس اپنے وطن کو ترک کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جو اصلی شہر ہے وہ بابل ہے، جس کو بیبیلون کہا جاتا ہے. عراق میں آج بھی وہ شہر ہے، دنیا کی سب سے پرانی سٹی، اولڈسٹ سٹی جس کو کہتے ہیں بیبیلون، بابل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے. تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ یہ چیزیں پیش آئی. اس کے بعد پھر ان کی زندگی کا اور بھی طویل واقعہ 23ویں پارے میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اس پارے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بھی ذکر آیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا بھی، کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب گئے تھے تو اللہ فرماتا ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یونس علیہ السلام نے ان اندھیریوں میں پکارا تھا، مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھے بلندی ہو، پاکی ہو، میں آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے آزاد کر دیا. 3 نبیوں کا ذکر ایسا ہے کہ جنہوں نے جیسے ہی پکارا اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی. ایک ایوب علیہ السلام. تینوں کے جملے سن لیجیے، تینوں کے جملے. ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا، سخت بیمار ہوئے تھے. انشاءاللہ وہ 23ویں پارے میں ان کا تفصیلی ذکر آئے گا. بہت سخت
آزمائش میں مبتلا تھے، جسم پورا بیمار. اس وقت انہوں نے جب ان کی زبان کٹ گئی تھی تو یہ جملہ کہا تھا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے مولا تکلیف تو مجھے پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ. ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور جو انہیں تکلیف تھی فوراً اس کو ہم نے دور کر دیا. یہ ایوب علیہ السلام کی سن لی، ادھر یونس علیہ السلام کی سن لی. یونس علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے، بہت تیز دعائیں قبول ہوتی. تیسرے نبی کا ذکر ہے حضرت زکریہ علیہ السلام. اولاد نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا تھا، تب انہوں نے یہ کہا تھا ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت رکھ، تو بہترین، تو خیر الوارثین ہے، بہتر وارث دینے والا ہے، سب کا بہترین وارث تو ہی ہے. تو یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ کو پسند آئی. اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو خیر الوارثین ہے. اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ. ہم نے زکریا کی دعا سن لی اور فوراً ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا. 3 دعائیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، ایک ایوب علیہ السلام کی، ایک یونس علیہ السلام کی، ایک زکریا علیہ السلام کی. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا کی، یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں دعا کی، زکریا علیہ السلام نے بے اولاد ہونے پر دعا کی. یہ تینوں معاملات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں. کوئی بے اولاد ہے، کوئی پریشان حال ہے اور کوئی بیمار ہے. یہ 3 دعائیں یاد رکھیں. اللہ نے فوراً ان آیتوں کے بارے میں فرمایا، ان کے آیتوں کے بعد فرمایا، ہم نے فوراً قبول کیا ان کی باتوں کو، فوراً قبول کیا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قبول کرنے والا ہے. اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمائی. مولا کریم فرماتا ہے کہ یہ سب نبیوں کے ذکر کے بعد یہ سورہ جہاں ختم ہونے کو آیا، آخر میں جہاں سورہ ختم ہونے کو آیا، اخیر سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ آخری نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت جس کے ذریعے سے خوشیاں ملے، جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے، وہ رحمت ہے. ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے، باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے. یہ سب رحمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب کے لیے رحمت ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے. حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں. زمین اور آسمان، اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے نعت میں لکھا ہے خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے. یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگے، یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے، مجھ میں ستارے ہیں، مجھ میں سورج ہے. یہ سارے بڑے سٹارز آسمان اپنے اندر رکھتا ہے. تو زمین نے ایک ہی تانا دیا تھا، ایک تانا دیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک، یعنی آسمان کی پیٹھ جھک گئی اس تانے زمین سے، زمین کے اس تانے کو سن کر. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ وہ سرور دو عالم ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا. ہمارے اوپر تو چاند سورج ستارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ زمین میں ہے. میرے عزیزو آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں. اور اللہ کے کئی عالم ہیں، عالم یعنی کئی دنیا ہیں، کئی جہاں ہیں. ہاں وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں. وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں، جنات کے لیے رحمت ہیں، نباتات کے لیے رحمت ہیں. جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں. شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا ان کی مہربانی ہے کہ
یہ عالم پسند آیا۔ میرے عزیزو، یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں ہے، ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے، وہ فرشتوں کے درمیان رہتے، وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے، لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا۔ یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے، ہمارے درمیان نظر آئیں گے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنیو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو، اب ہر ایک کو بات پتہ ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی۔ تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں منو۔ اچھا، اور دوسری بات، وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل، قرآن سے میں بتاتا ہوں، یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یہ پچھلی امتیوں کی دعا اللہ فرما رہا ہے پہلے کہ ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے، اے ہمارے رب، ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بناؤ، ظالم قوم کے ہاتھ ہمیں مت چھوڑ دیں۔ ان کی دعائیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ دعا تھی پہلے والوں کی، لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے، قیامت تک آنے والا یہ دعا کرے گا۔ کیا؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب اپنے رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے، اپنی رحمت کے وسیلے۔ اور رحمت کون ہے؟ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت کے صدقے، تیری رحمت کے وسیلے سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ قرآن میں خود اللہ نے سکھایا اور خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ محبوب آپ تو پوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جو نہ سمجھ سکے وہ اس کی خام خیالی ہے، بد نصیبی ہے، لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ اس روئے زمین کے لیے بھی رحمت ہیں اور قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ کریم میرے مصطفیٰ کی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور ان کے سچے عاشقوں میں ہی ہماری موت عطا فرمائے۔